سلیمان درانی ناشتے کی میز پر بیٹھا، ایک ہاتھ سے کافی کا مگ تھامے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ٹیبلٹ پر آج کی میٹنگ کا شیڈول چیک کر رہا تھا۔ اسے چند لمحوں بعد ہی آفس کے لیے نکلنا تھا کہ اکبر درانی نے اخبار طے کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ سلیمان، کل تمہیں لاہور جانا ہے۔ سلیمان نے حیرت سے نظریں اٹھائیں۔ لاہور؟ کس لیے ڈیڈ؟ میرے بہت پرانے دوست حارث صاحب کی بڑی بیٹی کی شادی ہے۔ میں ایک ضروری کام کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اس لیے میری جگہ تم اور منال جاؤ گے۔ سلیمان نے ہلکا سا سر جھٹکا۔ ڈیڈ، آپ جانتے ہیں نا اس وقت میں کتنی مصروفیت میں ہوں۔ میرے لیے شادیوں میں جانا ممکن نہیں۔ اکبر درانی نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، کاروبار اپنی جگہ، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت دینا فرض ہوتا ہے۔ حارث نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ آج اگر ہم اس کی خوشی میں شامل نہ ہوئے تو اچھا نہیں لگے گا۔ سلیمان ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ماہم درانی مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھ کر بولی، چلے جاؤ بیٹا، حارث بھائی کو تمہارا وہاں ہونا بہت اچھا لگے گا۔ وہ اکثر ہی کہتے ہیں کہ سلیمان تو ان کی طرف آتا ہی نہیں، اب بہانہ بھی ہے تو چلے جاؤ۔ سلیمان نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ دنیا کی ہر بات ٹال سکتا تھا مگر اپنی ماں کی بات کبھی نہیں۔ اسی لمحے منال اچھلتی ہوئی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ واہ، ہم لاہور جا رہے ہیں؟ بھائی پلیز منع مت کرنا، کتنے عرصے سے کسی فیملی فنکشن میں نہیں گئے، اس بار تو میں ضرور جاؤں گی۔ منال کی خوشی دیکھ کر سلیمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کافی کا آخری گھونٹ پیا اور ہار مانتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ سلیمان کے منہ سے ہاں سنتے ہی منال خوشی سے اچھل پڑی۔ بس اب میں ابھی جا کر پیکنگ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تقریباً دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ الماری کھول کر ایک ایک کر کے اپنے نئے جوڑے، میچنگ جوتے اور جویلری نکال کر سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ آخر اسے کافی عرصے بعد کسی فیملی فنکشن میں جانے کا موقع ملا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ ادھر ماہم حسب عادت سلیمان کے کمرے میں چلی آئیں۔ انہوں نے الماری سے اس کے سوٹ، شرٹس، گھڑی، پرفیوم اور باقی ضروری سامان نکال کر بڑے سلیقے سے بیگ میں رکھنا شروع کر دیا۔ سلیمان درانی کی زندگی بے حد مصروف تھی۔ پاکستان کے کامیاب ترین نوجوان بزنس ٹائکونز میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ وہ جس پروجیکٹ پر کام کرتا، کامیابی گویا اس پروجیکٹ کا مقدر ہی بن جاتی۔ کاروباری دنیا میں اس کے فیصلے مثال سمجھے جاتے تھے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں وہ حد درجہ سادہ مزاج تھا۔ اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے آج بھی اپنی ماں پر بھروسہ کرتا تھا اور ماہم درانی بھی اس کا ہر کام خود ہی سنبھالتی تھی۔ شام تک دونوں بچوں کی پیکنگ مکمل ہو چکی تھی۔ اکبر درانی نے اٹھتے ہوئے کہا، کل صبح تم دونوں نے نکل جانا ہے۔ کل مہندی کا فنکشن ہے، اس لیے وقت پر پہنچ جانا، اور تمہاری ممی اور میں ولیمے پر پہنچ جائیں گے۔ پھر موبائل اٹھاتے ہوئے مسکرائے، میں ابھی حارث کو فون کر دیتا ہوں کہ میری جگہ میرے بچے آ رہے ہیں، اسے بھی اطمینان ہو جائے گا۔ اگلی ہی صبح سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سلیمان اور منال لاہور کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں سلیمان نے اپنے لاہور والے کلائنٹ کو فون کیا، میں آج لاہور پہنچ رہا ہوں، اگر آپ کے لیے مناسب ہو تو کل آن لائن میٹنگ کے بجائے ہم آمنے سامنے ملاقات کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف سے فوراً ہی رضامندی مل گئی۔ حارث صاحب کی حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ ہر طرف شادی کی رونقیں تھیں۔ کوئی مہمانوں کے کمروں کی تیاری میں مصروف تھا، کوئی باورچی خانے میں دیگوں کا انتظام دیکھ رہا تھا، تو کوئی اسٹیج اور سجاوٹ کا آخری جائزہ لے رہا تھا۔ گھر کے بزرگ نکاح کے وقت مولوی صاحب کی آمد اور دوسرے انتظامات پر بات کر رہے تھے۔ حارث صاحب کے گھر میں ان کی اہلیہ، بڑی بیٹی ہانیہ جس کی شادی تھی، اور سب سے چھوٹی بیٹی حرم تھی۔ حرم اس گھر کی سب سے لاڈلی تھی، شوخ، زندہ دل اور شرارتی۔ اپنی بات منوانا اسے خوب آتا تھا، خاص طور پر اپنے والد سے۔ گھر بھر کی جان سمجھی جاتی تھی، مگر ضرورت پڑنے پر ہر کام میں سب کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی۔ اسی دوران حارث صاحب نے آواز لگائی، حرم! جی بابا! وہ دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اکبر صاحب کا بیٹا اور بیٹی آج پہنچ رہے ہیں، تو ان کے لیے اوپر والا گیسٹ روم اچھی طرح تیار کروا دو اور ان کا خاص خیال رکھنا۔
خرم نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے شرارت سے کہا، کیا بابا، وہ بھی آخر انسان ہی ہیں، آرام سے رہ لیں گے، کون سا کسی دوسرے پلانٹ سے آ رہے ہیں کہ ان کے لیے الگ انتظام کرنا پڑے۔ اس کی بات سن کر آس پاس کھڑے چند لوگ ہنس پڑے۔ حارث صاحب نے مصنوعی سختی سے اسے گھورا۔ خرم، میں نے جو کہا ہے بس وہی کرو، مہمان ہوتے ہیں۔ اس نے فوراً دونوں کان پکڑ لیے۔ اچھا بابا، جیسا آپ کہیں۔ حویلی کے بڑے سے گیٹ کے سامنے گاڑی آ کر رکی تو ملازم فوراً آگے بڑھ کر سامان اتارنے لگے۔ حارث صاحب جیسے ہی برآمدے سے باہر آئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے سلیمان بیٹا! انہوں نے آگے بڑھ کر بڑے اتفاق سے سلیمان کو گلے لگایا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، آخر کار تم آ ہی گئے۔ اکبر نہیں آیا؟ سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جی انکل، ڈیڈ ایک ضروری کام میں پھنس گئے ہیں تو انہوں نے بہت معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ممی کے ساتھ ولیمے پر ضرور آئیں گے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم لوگ آ گئے، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ پھر انہوں نے محبت سے سلیمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کافی عرصہ ہو گیا تمہیں دیکھے ہوئے، جب آخری بار آئے تھے نا تب تم اتنے سے تھے۔ انہوں نے ہاتھ سے قد بناتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ منال بھی فوراً آگے بڑھی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، خوش رہو بیٹا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی حارث صاحب نے اپنی اہلیہ کو آواز دی، سنو، دیکھو تو کون آیا ہے۔ چند لمحوں بعد ایک نہایت سادہ لباس میں ملبوس خاتون مسکراتی ہوئی اندر آئیں۔ چہرے پر بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر شفقت اور اپنائیت ان کی شخصیت سے صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے پہلے منال کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر سلیمان کو دعائیں دیتے ہوئے بولی، سفر میں تھک گئے ہوگے؟ سلیمان نے آہستگی سے کہا، نہیں آنٹی، سفر بالکل ٹھیک رہا۔ سلیمان کو وہ بہت سادہ اور باوقار خاتون لگی، بالکل ویسی ہی جیسی اسے امی نے بتایا تھا۔ کچھ دیر تک سب ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ گھر کا ماحول اتنا اپنائیت بھرا تھا کہ چند ہی لمحوں میں اجنبیت ختم ہونے لگی۔ آخر کار خرم کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تم لوگ سفر سے آئے ہو، پہلے آرام کر لو، اوپر لیفٹ سائڈ کی طرف والا کمرہ تمہارے لیے تیار کروا دیا ہے، شام کو مہندی شروع ہونے سے پہلے نیچے آ جانا۔ جی شکریہ آنٹی۔ سلیمان نے اپنا بیگ اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر اوپر خرم کمرے سے نکلی اور تیز قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسی لمحے سلیمان اوپر چڑھ رہا تھا کہ دونوں اچانک آمنے سامنے آ گئے۔ خرم چونک گئی، قدم ذرا سا لڑکھڑایا تو سلیمان نے بے اختیار اس کی کلائی تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ سلیمان کی گہری ہلکی نیلی اور آنکھیں اور خرم کی بڑی سی آنکھیں، دونوں جیسے چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ سنبھل کر نہیں چل سکتی؟ سلیمان نے ہلکے سے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی گر جاتی تو؟ خرم فوراً سنبھلی۔ اس نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑائی اور تیور بدلتے ہوئے بولی، اور آپ کون ہیں جو ایسے بے تکلفی سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ سلیمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم حارث انکل کی چھوٹی بیٹی خرم ہو، ہے نا؟ خرم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ کیونکہ میں سلیمان درانی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنا بیگ اٹھائے لیفٹ سائڈ کی بجائے رائٹ سائڈ والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خرم کچھ لمحے وہیں کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ کتنا عجیب آدمی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر سر جھٹک کر نیچے چلی گئی۔ سلیمان اپنے کمرے میں داخل ہوا، کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں بار بار وہی چہرہ گردش کر رہا تھا۔ وہ خود ہی ہلکا سا مسکرایا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک اجنبی لڑکی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ اس نے سر جھٹکا، جیسے اپنے خیالات کو وہیں روک دینا چاہتا ہو، مگر خرم کی معصوم آنکھیں بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہی تھیں۔ یہ احساس اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ حارث انکل نے اتنی خوبصورت لڑکی آخر کہاں چھپا کر رکھی تھی؟ اگر پہلے کبھی ملا ہوتا تو شاید یاد ضرور رہتی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود ہی اپنے ماتھے پر ہلکی سی چپت لگائی۔
کیا کر رہا ہے سلیمان؟ تو یہاں حارث انکل کی بڑی بیٹی کی شادی میں آیا ہے، نہ کہ ان کی چھوٹی بیٹی کے بارے میں سوچنے۔ وہ خود ہی سر جھٹکتے ہوئے بڑبڑایا، پوری زندگی ایک سنجیدہ اور سلجھا ہوا انسان رہا ہوں، اور ابھی چند منٹ بھی نہیں گزرے کہ دل عجیب و غریب خیالات بنانے لگا۔ واقعی لڑکیوں کے معاملے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، انسان کو پل بھر میں اپنی سوچوں کا قیدی بنا دیتے ہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سر جھٹکا۔ بس بہت ہو گیا، پہلے فریش ہو لیتا ہوں، یہ سوچ کر وہ واش روم میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ٹھنڈے پانی کا شاور لے کر وہ نہایا اور باتھ ٹب پہنے باہر نکلا۔ بال ابھی بھیگے ہوئے تھے تو وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے تولیاں ڈھونڈنے لگا۔ کہاں رکھا ہوگا؟ ہلکی سی بڑبڑاہٹ کے ساتھ وہ الماری کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے الماری کا دروازہ کھولا، اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے وہیں جم کر رہ گئیں۔ الماری میں رنگ برنگے خواتین کے جوڑے، دوپٹے اور دیگر سامان انتہائی ترتیب سے لٹکا ہوا تھا۔ سلیمان نے حیرت سے پلکیں جھپکی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ابھی وہ کبڈ بند کرتا، ایک شاپر اس کے قدموں میں آ گرا۔ اسے اٹھا کے دیکھا تو اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ خواتین کی پرائیویٹ چیزیں! وہ اپنی آنکھیں سختی سے مینچ گیا۔ اف، یہ دن بھی آنا تھا میری زندگی میں! ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھولتے کوئی اندر داخل ہوا۔ سلیمان نے کبڈ سے ذرا سا سر باہر نکال کے آنے والے کو دیکھنا چاہا۔ وہی لڑکی حرم! اوہ، لگتا ہے بس یہی میری زندگی میں بار بار آگے ہلچل مچائے گی۔ ہیلو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی سلیمان کا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کبڈ کو بند کرنا چاہا کہ اس کے ہاتھ سے شاپر چھوٹا اور اس میں موجود چیزیں شاپر سے باہر گری۔ اس پل دونوں ہی کا دل ایک پل کو تھم سا گیا۔ حرم کی پلکیں لرزنے لگیں۔ بے یقینی سے سلیمان کی جانب دیکھا، جو بے بسی سے کندھے اچکا گیا۔ ایڈیٹ ڈفر! حرم نے آگے بڑھ کے ساری چیزیں جلدی سے شاپنگ بیگ میں واپس ڈالی اور کبڈ کھولتے وہاں رکھی۔ نکلیں میرے روم سے! فوراً وہ انگلی سے اسے باہر کا راستہ دکھاتی غصہ ضبط کرتے بولی۔ آپ کا روم؟ لیکن مجھے آنٹی نے کہا تھا اس روم میں پاگل واگل تو نہیں ہو گئے یا پی کے آئے ہو؟ آپ کو امی میرے روم میں کیوں کہیں گی آنے کو؟ اور یہ پلیز آگے سے ڈھانپیں خود کو! ایک دم سے بولتے بولتے وہ اپنی نظروں کا زاویہ پھیر گئی۔ لیڈیز وارڈروب میں وہ پورا کیسے آتا جو شاید حرم کا ہی تھا۔ اس کے بھرے بھرے مسلز ابھر کے باہر آ رہے تھے اور سینے سے بھی دونوں طرف سے باہر کو نکلا ہوا تھا۔ سلیمان ایک نظر اپنا بڑھنا سینہ دیکھتے پھر حرم کو دیکھنے لگا۔ کہتی ہو تو اتار دیتا ہوں۔ اچانک وہ ہاتھ ڈوری پہ رکھ گیا۔ ارے نہیں، پاگل ہیں آپ! پلیز جائیں، وہ سامنے والا روم ہے آپ کا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ ٹھیک ہے، زیادہ معافیہ نہ مانگو، جاؤ، معاف کیا، وہ شانے بے نیازی سے کہتا کمرے سے باہر نکلا۔ اور اسے باہر نکلتے دیکھ اندر آتی منسا تو دنگ رہ گئی۔ یہ سلیمان بھائی تھے نا، جو آج ہی اسلام آباد سے آئے ہیں؟ یہ تمہارے روم میں کیا کر رہے تھے؟ حرم، جو ابھی تک سیڑھیوں کے پاس کھڑی سلیمان کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اوہ ہو، بی بی جی! حرم چونک کر پلٹی تو سامنے ہی اس کی کزن منسا دونوں بازو باندھے شرارتی مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ یہ ابھی جو تمہارے کمرے سے نکل کر گیا ہے، یہ اسلام آباد والے سلیمان بھائی تھے نا؟ حرم نے بھویں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں تو؟ منسا نے مشکوک انداز میں آنکھیں سکیڑیں۔ تو یہ بتاؤ، ہمارے محترم مہمان تمہارے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ حرم نے ایک لمبا سانس لیا۔ کچھ بھی نہیں میڈم جاسوس، ان کو غلطی سے میرا کمرہ بتا دیا گیا تھا تو آرام سے اندر چلے گئے، نہا بھی لیے، پھر جب الماری کھولی تو میرے کپڑے دیکھ کر ایسے حیران ہوئے کہ جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ منسا کی ہنسی چھٹ گئی۔ اوہ، یعنی اگر تم تھوڑی دیر اور آتی تو جناب پورا کمرہ بھی اپنا ہی سمجھ لیتے۔ حرم نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ منسا، اچھا بابا، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ویسے ماننا پڑے گا، اسلام آباد والے سلیمان بھائی خاصے ہینڈسم ہیں۔ مجھے نہیں پتا اور نہ ہی مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ سچ؟ بالکل سچ، منسا نے معنی خیز انداز میں کہا، جیسے اس انداز بھی یقین نہ آیا ہو۔ حرم نے بات بدلتے ہوئے کہا، تم یہ سب چھوڑو، میں جلدی سے شاور لے کر آتی ہوں، پھر ہم دونوں مارکیٹ چلتے ہیں، میرا لہنگا اور کچھ باقی چیزیں بھی لینی ہیں۔ اوکے میڈم۔ حرم کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ منسا چند لمحے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے خود ہی بڑبڑائی، یا تو میں زیادہ سوچ رہی ہوں یا پھر ان دونوں کی پہلی ملاقات ہی کچھ زیادہ فلمی ہوئی تھی۔
ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے وہ بھی نیچے چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دونوں تیار ہو کر نیچے آئیں۔ بابا ہم مارکیٹ جا رہے ہیں، خرم نے آواز لگائی اور باہر آ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ پارکنگ میں اس کی گاڑی موجود ہی نہیں تھی۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میری گاڑی کہاں ہے؟ قریب کھڑا ملازم فوراً بولا، چھوٹی بی بی وہ اسلام آباد سے آئے ہوئے سلیمان صاحب لے گئے ہیں۔ کیا؟ خرم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کس کی اجازت سے؟ اتنے میں حارث صاحب بھی باہر آ گئے۔ میں نے بھیجی ہے بیٹا۔ خرم نے فوراً ان کی طرف دیکھا۔ بابا مجھے بھی تو مارکیٹ جانا تھا، حارث صاحب نے نرمی سے کہا۔ سلمان کو ایک بہت ضروری بزنس میٹنگ کے لیے وقت پر پہنچنا تھا، اس لیے میں نے خود اسے تمہاری گاڑی کی چابی دی تھی۔ تم میری گاڑی لے جاؤ۔ خرم نے ہونٹ سکیڑے۔ پھر بھی ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ حارث صاحب مسکرا دیے۔ اب زیادہ ناراض نہ ہو، جلدی جاؤ ورنہ مارکیٹ بھی بند ہو جائے گی۔ خرم نے آہ بھری چابی لی اور منسا کے ساتھ نکل گئی۔ خرم اور منسا تقریباً 2 گھنٹے بعد شاپنگ مکمل کر چکی تھی۔ دونوں کے ہاتھوں میں کئی شاپنگ بیگز تھے۔ بس اب اگر ایک بھی دکان پر گئے نا تو میں یہیں بیٹھ جاؤں گی، منسا نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ تو خرم ہنس پڑی۔ اچھا بابا چل پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں۔ دونوں قریب ہی موجود ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو سامنے سے ہی ایک مانوس آواز سنائی دی، اتنی ساری شاپنگ، لگتا ہے پورا بازار ہی خرید لیا ہے۔ خرم نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے سلیمان درانی کھڑا گاڑی کی چابی گھما رہا تھا۔ آپ؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور ہلکی سی ناراضی بھی۔ جی میں، سلیمان نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ ویسے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خرم نے بازو باندھتے ہوئے پوچھا۔ بزنس میٹنگ تھی، ابھی ختم ہوئی ہے۔ پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوال لوٹایا۔ اور تم؟ خرم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دکھائی نہیں دے رہا کہ ہم شاپنگ کر رہے ہیں یا ہم شاپنگ کرنے آئے تھے؟ آخر گھر میں شادی ہے، منسا نے فوراً شرارت سے کہا۔ اور ہاں ہماری محترمہ صبح سے آپ پر غصہ بھی ہیں۔ منسا خرم نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ سلیمان نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ اچھا میں نے اب کیا کر دیا؟ خرم نے فوراً جواب دیا۔ میری گاڑی لے گئے تھے، وہ بھی بغیر پوچھے۔ سلیمان نے جیب سے چابی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ معذرت، حالات ایسے تھے کہ وقت ہی نہیں ملا۔ خرم نے چابی لیتے ہوئے منہ بنایا۔ آئندہ یاد رکھیے گا، کسی کی گاڑی لینے سے پہلے پوچھ بھی لیا جاتا ہے۔ جی میڈم، آئندہ اجازت لے کر ہی لوں گا۔ اس کی بات پر منسا ہنس دی، جبکہ خرم نے نظریں چرا لیں۔ اسی لمحے اچانک پیچھے سے ایک گاڑی تیزی سے آ کر رکی۔ 2 نقاب پوش آدمی نیچے اترے۔ ابھی کسی کو کچھ سمجھ آتا اس سے پہلے ہی ایک آدمی نے خرم کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ چلو ہمارے ساتھ۔ خرم گھبرا کر چیخی۔ بابا! منسا کے منہ سے بھی خوفزدہ چیخ نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے سلیمان بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے زور سے اس شخص کا ہاتھ جھٹکا جس سے خرم آزاد ہو گئی۔ دوسرا آدمی سلیمان پر حملہ آور ہوا، مگر سلیمان نے اسے بھی زوردار مکہ مار کر پیچھے دھکیل دیا۔ ہاتھا پائی کے دوران ایک ڈنڈا سلیمان کے بازو پر لگا۔ درد کی ایک ہلکی سی لہر اس کے چہرے پر ابھری، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ ریسٹورنٹ کے باہر لوگوں کا ہجوم جمع ہونے لگا۔ صورتحال بگڑتی دیکھ کر دونوں حملہ آور واپس گاڑی میں بیٹھے اور تیزی سے فرار ہو گئے۔ خرم ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے سلیمان کے بازو پر بہتا ہوا خون دیکھا تو بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، سلیمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کچھ نہیں، معمولی سی چوٹ ہے۔ معمولی؟ خرم کی آواز میں پہلی بار فکر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ معمولی تو نہیں لگ رہی، پہلے پٹی کرواتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں۔ سلیمان نے ایک لمحے کے لیے اس کی پریشان آنکھوں میں دیکھا اور نہ جانے کیوں اسی لمحے اسے اپنی چوٹ کی تکلیف بالکل محسوس نہیں ہوئی۔ خرم ابھی بھی سلیمان کے زخمی بازو کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس ہی چلتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر کافی گہری چوٹ آئی ہے۔ سلیمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ پٹی کروا لیتے ہیں، لیکن ایک بات ماننی ہوگی۔ کون سی؟ گھر جا کر اس واقعے کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ خرم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ شادی والا گھر ہے، اگر انکل کو پتہ چل گیا تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور خوشیوں کے اس ماحول میں بے وجہ سب کے چہروں پر فکر آ جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ
کہ میری وجہ سے کسی کی خوشی خراب ہو۔ خرم چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ پٹی کروانے کے بعد تینوں واپس حویلی آ گئے، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلے 2 دن شادی کی تقریبات، مہمانوں کی رونق اور ہنسی مذاق میں گزر گئے۔ اب سلیمان اور خرم کی پہلے جیسی نوک جھونک بھی کم ہو چکی تھی۔ کبھی ناشتے کی میز پر مختصر سی بات ہو جاتی تو کبھی مہمانوں کے درمیان نظریں مل جاتی، کبھی کسی کام کے بہانے دونوں ایک دوسرے سے 2-4 جملے بول دیتے۔ خرم نے محسوس کیا کہ سلیمان اتنا بھی مغرور نہیں جتنا اسے پہلی ملاقات میں لگا تھا۔ دوسری طرف سلیمان کو بھی اندازہ ہونے لگا کہ خرم کی شوخی کے پیچھے ایک نہایت نرم دل اور خیال رکھنے والی لڑکی چھپی ہے۔ ایک شام منسا خرم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے شرارتی انداز میں خرم کو کوہنی ماری، ویسے ماننا پڑے گا سلیمان بھائی واقعی بہت اچھے ہیں۔ خرم نے کتاب سے نظریں اٹھائی، اب کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس یہی کہ کیسے سلیمان بھائی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہیں بچا لیا۔ ہر کوئی ایسا نہیں کرتا۔ خرم خاموش رہی۔ منسا نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ کہا، مجھے تو لگتا ہے اگر تم دونوں کی منسا۔ خرم نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ اچھا، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ منسا ہنسنے لگی۔ خرم نے کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو یہ سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ آخر سلیمان کا خیال بار بار اس کے ذہن میں کیوں آ رہا ہے۔ ادھر سلیمان بھی اکثر انجانے میں خرم کو ڈھونڈنے لگتا۔ جب وہ سامنے آتی دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا، اور جب نظر نہ آتی تو بے اختیار نظریں اسے ہی تلاش کرنے لگتی۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ خرم سے اپنے احساسات کا ذکر کرے، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو روک لیتا۔ پتہ نہیں، شاید وہ مجھے صرف بابا کے مہمان کی حیثیت سے دیکھتی ہو، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ یہ سوچ کر وہ خاموش رہ جاتا۔ خرم بھی یہی سمجھتی رہی کہ شاید سلیمان کے دل میں اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں، ورنہ وہ اب تک کچھ کہہ چکا ہوتا۔ یوں دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کی بات دل ہی دل میں دبائے رکھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارات کا دن آ گیا۔ خوشیوں، دعاؤں اور آنسوؤں کے درمیان خرم کی بڑی بہن کی رخصتی ہو گئی۔ شادی کی تمام رسومات بخیر و عافیت مکمل ہوئی۔ چند گھنٹوں بعد اسلام آباد واپس روانہ ہونے کا وقت بھی آ پہنچا۔ رخصت ہوتے ہوئے سلیمان اور خرم کی نظریں ایک بار پھر ملیں، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے مگر دونوں خاموش رہے۔ اسلام آباد واپس آنے کے بعد سلیمان کئی بار چاہتا تھا کہ اپنی ماں کو خرم کے بارے میں بتا دے، مگر ہر بار ہمت نہ کر سکا۔ ایک شام ماہم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، سلیمان، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ سلیمان نے فوراً نہ میں سر ہلا دیا۔ تو اگلے ہفتے نکاح ہے تمہارا؟ یہ سنتے ہی سلیمان کے چہرے کی مسکراہٹ مانند پڑ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی نام تھا، خرم، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے ہمیشہ اس کے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے تمام جذبات دبا لیے اور دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا، جی امی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس نے نہ خرم کا ذکر کیا اور نہ اپنے دل کی کیفیت بیان کی۔ چند ہی دنوں میں نکاح اور شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ سلیمان نے ایک بار بھی دلہن کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے یہی لگتا رہا کہ قسمت نے اس کی محبت اسے چھین لی ہے۔ نکاح ہو گیا اور ساتھ ہی رخصتی بھی، اور آخر کار وہ وقت آ گیا جب وہ پہلی بار اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دلہن سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سلیمان آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا، ایک گہرا سانس لے کر بولا، مجھے نہیں معلوم ہماری یہ شادی کیسے نبھے گی، لیکن ایک سچ تمہیں شروع ہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میرے دل میں کسی اور کے لیے جگہ بن چکی تھی، میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں نے کبھی اسے بتایا ہی نہیں، مگر آج بھی اسے بھلا نہیں سکا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کے الفاظ
اس کے لبوں پر ہی رک گئے۔ خرم؟ سامنے بیٹھی دلہن کوئی اور نہیں، خرم تھی۔ خرم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جی میں ہی ہوں۔ سلیمان چند لمحوں تک اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا سمجھ رہا تھا وہی اس کی قسمت بن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ تو مطلب میری پہلی محبت ہی میری ہمسفر بن گئی؟ خرم نے چونک کر سلیمان کو دیکھا۔ کیا کہا؟ میں آپ کی پہلی محبت؟ سلیمان نے آہستہ سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ چند دنوں میں کوئی میرے دل میں اتنی جگہ بنا لے گا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد میرا ارادہ تھا کہ امی سے تمہارے رشتے کی بات کروں، مگر اس سے پہلے ہی امی نے میری شادی کا فیصلہ سنا دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں سمجھا تھا شاید قسمت نے مجھے تم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا ہے، اس لیے اپنے دل کی بات دل ہی میں دفن کر دی۔ خرم کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی، اور میں یہ سمجھتی رہی کہ شاید تمہارے دل میں میرے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو تم ضرور اظہار کرتے۔ سلیمان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اظہار کرنے میں شاید دیر ہو گئی تھی، لیکن محبت تو مجھے تم سے پہلی ہی ملاقات میں ہو گئی تھی۔ خرم نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ سلیمان نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، شاید اللہ نے ہماری کہانی اسی طرح لکھی تھی، پہلے محبت، پھر خاموشی، اور آخر میں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ۔ خرم نے دھیرے سے جواب دیا، اور آخر کار میری پہلی محبت بھی تم ہی تھی، اور میرے ہمسفر بھی تم ہی بنے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اور اس رات دو دلوں نے نہ صرف اپنی محبت کا اعتراف کیا بلکہ ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی کر لیا۔